السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لولی والصلاة لنبی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 678 ہے اور سورہ اعراف کی صرف ایک آیت کی آج تلاوت کی جائے گی اور اس کی تشریح بھی ہوگی. آیت نمبر 127. چلیے سب سے پہلے اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں، پھر اس کے بعد لفظ ترجمہ اور ترجمہ کرتے ہوئے تشریح کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. صدق اللہ العظیم. وقال، اور کہا، الملأ من قوم فرعون، فرعون کی قوم کے چودھریوں نے، کیا تذرو چھوڑتا ہے تو موسیٰ کو وقومہ اور اس کی قوم کو، لیفسدوا تاکہ وہ فساد کریں، فی الارض زمین میں، ویذرک اور چھوڑ دے تجھے، وآلہتک اور تیرے معبودوں کو. قال، فرعون نے کہا، سنقتل عن قریب ہم قتل کر دیں گے، ابناءہم ان کے بیٹوں کو، ونستحیی اور زندہ رہنے دیں گے، نساءہم ان کی عورتوں اور بیٹیوں کو، وإنا اور بلا شبہ ہم، فوقہم ان پر، قاہرون غالب ہیں. ترجمہ یوں ہے، اور قوم فرعون میں جو سردار تھے کہنے لگے کہ کیا آپ موسیٰ اور اس کی قوم کو چھوڑ دیں گے کہ ملک میں خرابی کریں اور آپ سے اور آپ کے معبودوں کو چھوڑ دیں. وہ بولا کہ ہم ان کے لڑکوں کو تو قتل کر ڈالیں گے اور لڑکیوں کو زندہ رہنے دیں گے اور بلا شبہ ہم ان پر غالب ہیں. اس آیت میں 6 باتیں بتائی گئی ہیں. پہلی بات، اور فرعون کی قوم کے سرداروں نے فرعون سے کہا، کیا آپ موسیٰ اور اس کی قوم کو کھلا چھوڑ رہے ہو؟ نمبر 2، تاکہ وہ زمین میں فساد مچائیں. نمبر 3، اور آپ کے خداؤں کو پسے پشت ڈال دیں. نمبر 4، فرعون نے کہا ہم ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے. نمبر 5، اور ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دیں گے. نمبر 6، اور ہمیں ان پر پورا قابو حاصل ہے. بزرگان محترم، مصر میں جادوگروں اور حضرت موسیٰ کے درمیان جو مقابلہ ہوا اور اس مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام غالب آ گئے اور فرعون اور فرعونیوں کو شکست ملی. تو یہ مقابلہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا، ایک انقلابی واقعہ تھا جس نے لوگوں کا رخ بدل دیا تھا. ایک طرف تو جادوگر ایمان لا چکے تھے اور اس منظر سے متاثر ہو کر فرعون کی قوم کے کچھ لوگ بھی ایمان لا چکے تھے. اس واقعے نے فرعونیوں کے درمیان ہلچل سی پیدا کر دی تھی. تو فرعون کی قوم کے جو اشراف اور معزز اور چودھری قسم کے لوگ تھے، جن کا مشغلہ ہی چاپلوسی کرنا اور خوشامدی کرنا فرعون کی تھا، انہوں نے چاپلوسی اور خوشامدی کے طور پر فرعون کو ابھارنے کا طریقہ اختیار کیا اور ابھارنے لگے اور یوں کہنے لگے کہ کیا تم موسیٰ کو اور اس کی قوم کو یوں ہی آزاد چھوڑ دو گے؟ پھر تو یہ زمین میں فساد مچائیں گے اور ہماری قوم کے لوگوں کو اپنے دین میں داخل کر لیں گے اور اپنی قیادت و سیادت قائم کر لیں گے اور تجھے چھوڑ کر ان کے اپنے رب کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلائیں گے. وہ تجھے بھی چھوڑ دیں گے اور تیرے معبودوں کو بھی چھوڑ دیں گے. مصر کی قدیم تاریخ میں یہ بات مشہور ہے کہ مصریوں کے بہت سے معبود تھے، جن میں سے سورج بھی ان کا ایک خدا تھا. حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فرعون بھی بتوں کی عبادت کرتا تھا. اس کا حال یہ تھا کہ وہ ایک طرف اپنے بتوں کی عبادت کرتا تھا اور دوسری طرف لوگوں سے کہتا تھا کہ وہ اس کی عبادت کریں. وہ بیک وقت عابد اور معبود دونوں بنے بیٹھا ہوا تھا. قوم کے ابھارنے کی وجہ سے فرعون نے ایک آرڈر پاس کیا اور کہا کہ سنقتل ابناءہم ونستحیی نساءہم، ہم بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کریں گے اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑیں گے. اور اسی کے ساتھ ساتھ اس نے یہ بات بھی کہی کہ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، ہم کو ان پر پوری طرح غلبہ حاصل ہے. اس کا مطلب یہ تھا کہ اگرچہ موسیٰ اور بنی اسرائیل کی بات کچھ آگے بڑھی ہے، لیکن ابھی ہم طاقت اور قوت میں بنی اسرائیل پر برتری ہم کو حاصل ہے. بچوں کو قتل کرنے اور عورتوں کو چھوڑ دینے کا یہ حکم فرعون کے لیے نیا نہیں تھا. یہ آرڈر اس وقت بھی پاس ہوا تھا جب نجوم نے
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے قبل فرعون کو کہا تھا اور مشورہ دیا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری سلطنت کے خاتمے کا باعث اور سبب بنے گا، تو اس وقت میں بھی فرعون نے کہا تھا بنی اسرائیل کے سلسلے میں کہ بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کر دیا جائے، چنانچہ فرعون کی پولیس نے بچوں کو قتل کرنے کا سلسلہ شروع کیا تھا، اور جو بچیاں ہوتی تھیں ان کو چھوڑ دیا جاتا تھا۔ تو گویا یہ دوسری مرتبہ آرڈر ہوا سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم۔ سورہ غافر کی آیت نمبر 26 میں بھی اس کا تذکرہ یوں موجود ہے، وقال فرعون نے کہا ذرونی اقتل موسیٰ ولیدع ربہ، مجھے چھوڑو کہ میں موسیٰ کو قتل کروں، ولیدع ربہ، وہ اپنے رب کو پکارے، انی اخاف ان یبدل دینکم، میں ڈر رہا ہوں کہ کہیں یہ موسیٰ کہیں تمہارا دین نہ بدل دے، او ان یظہر فی الارض فساد، یا یہ کہ زمین میں کہیں فساد نہ مچا دے، اس لیے مجھے چھوڑو کہ میں موسیٰ کو قتل کر دوں۔ طرح طرح کی تدبیریں اس وقت ہوئی جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کے درمیان میں مقابلہ ہوا، اور یہ ایک مقابلہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا جس میں ایک چیلنج کے طور پر بات تھی فرعون کے لیے کہ ظاہر بات ہے کہ بہت سے لوگ اس واقعے سے متاثر ہو چکے تھے، 70 سے زائد جادوگر جو ماہر جادوگر تھے وہ خود سجدے میں پڑ گئے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکے تھے، اور فرعونیوں میں سے بہت سے لوگ جو وہ ایمان لا چکے تھے۔ تو ظاہر بات ہے کہ فرعون کے لیے ایک بہت اہم ترین معاملہ تھا اس کے لیے، اس لیے اس کے دل میں خوف آتا، اس لیے اس نے اس طرح کی دھمکی دینا شروع کی۔ آگے کیا ہوتا ہے اس کو انشاءاللہ پھر ہم کل بیان کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔